میں اب اس کی بات درخواست گزار ہوں میرے عزیز دوست جو سلسلہ تدریس سے وابستہ ہیں، ان کی کئی دیوان آپ سب کی نظروں سے گزر چکے ہیں، بہت اچھے کام ہیں، بہت اچھی نظم کہتے ہیں۔ میں درخواست کروں گا محترم سلمان صدیق صاحب سے کہ تشریف لائیں اور سامعین کو اپنے کلام سے محسوس کریں۔ سلمان صدیق صاحب۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے۔ السلام علیکم جناب، سب کو آداب، سلام، پرنام۔ وعلیکم السلام۔ آپ سب کو دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے پہلے یہ کال سن لیں پھر بات کریں۔ آڈیو چلی گئی تھی بٹ آئی گاٹ اٹ بیک بیکاز آئی نو آئی ٹچ سم تھنگ۔ یہ جو بھی محترمہ ہیں برائے because Abu helped me to do the set up the app. So I got the app and I got the Zoom. I'm doing right now on my phone. So that's fine. Yeah. عمر غالباً آپ ان کو میوٹ کر سکتے ہیں شاید ایز اے ماڈریٹر۔ سر میں ڈھونڈ رہا ہوں لیکن کچھ But I don't have a laptop or anything because they are busy with them. So I'm okay on the computer right now in the kitchen. On my iPhone, I'm okay. Okay. I got the audio back. آپ سب کو میوٹ کر دیجیے۔ سر کچھ لوگوں کو یہ آپشن نہیں دے رہا ہے میوٹ کرنے کا، مسئلہ یہ ہے۔ اچھا، ورنہ میں کلاڑا چلا چکا ہوتا۔ اگر گزارش کر دیں کہ جو فون پہ بات کر رہا تھا ابھی، جو خاتون بات کر رہی تھی، کم سے کم وہ اپنا فون میوٹ کر دیں۔ تو وہ میں صدر محفل کی طرف سے یہ درخواست گزار ہوں کہ جو حاضر محفل ہیں وہ آپ کے فون کے تمام ہونے کے انتظار میں آپ کے کچن کے پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں برقی طور پر۔ تو اگر آپ اپنا فون جو کچن سے وصول کر رہی تھیں اگر اس سے فارغ ہو گئی ہوں تو برائے مہربانی اسے میوٹ کر دیجیے تاکہ سلمان صدیق صاحب اپنا خوبصورت کلام سامعین کی نظر کر سکیں۔ بسم اللہ۔ ایک غزل کے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں۔ ارشاد۔ تم سے ہو جائے ملاقات ضروری تو نہیں، تم سے ہو جائے ملاقات ضروری تو نہیں، دو قدم ہم بھی چلیں ساتھ ضروری تو نہیں، تم سے ہو جائے ملاقات ضروری تو نہیں، دو قدم ہم بھی چلیں ساتھ ضروری تو نہیں۔ بہت اچھے سلمان۔ واقعہ یہ ہے محبت ہے ہماری منزل، واقعہ یہ ہے محبت ہے ہماری منزل، اس طرف ہوں یہی جذبات ضروری تو نہیں، واقعہ یہ ہے محبت ہے ہماری منزل، اس طرف ہوں یہی جذبات ضروری تو نہیں۔ کیا بات ہے، ضروری نہیں، بہت اچھے۔ کیوں تکلف میں بتا دیں انہی باتوں میں یہ شب، پھر سے آئے گی یہی رات ضروری تو نہیں، پھر سے آئے گی یہی رات ضروری تو نہیں، دیکھ لینا کہ دھنک بن بھی سکیں گے آنسو، دیکھ لینا کہ دھنک بن بھی سکیں گے آنسو، رنگ لائے گی یہ برسات ضروری تو نہیں، دیکھ لینا کہ دھنک بن بھی سکیں گے آنسو، رنگ لائے گی یہ برسات بہت اچھا ہے، کیا ضروری تو نہیں۔ بھائی اسے پھر پڑھ دیجیے سلمان بھائی۔ دیکھ لینا کہ دھنک بن بھی سکیں گے آنسو، رنگ لائے گی یہ برسات رنگ لائے گی یہ برسات، کیا کہنے۔ بہت اچھا ہے بھائی، واہ واہ۔ تم ادھر زوم میں مدہوش ادھر ہم گمسم، تم ادھر زوم میں مدہوش ادھر ہم گمسم، اس طرح ہوگی کبھی بات
ضروری تو نہیں. واہ 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 واہ. مگر زوم میں مدہوش ادھر ہم گمسم. اس طرح ہوگی کبھی بات ضروری تو نہیں. آج ہم تم سے بہت خوش ہیں غنیمت جانو. آج ہم تم سے بہت خوش ہیں غنیمت جانو. عمر بھر ہوں گی عنایات ضروری تو نہیں. واہ واہ. اور آخری شعر ہے کہ عین موقع پہ بدل جانا یہی عادت ہے. عین موقع پہ بدل جانا یہی عادت ہے. اور بدل جاتی ہیں عادات ضروری تو نہیں. کیا بات ہے. بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ. اور بدل جاتی ہیں عادات ضروری تو نہیں. تم سے ہو جائے ملاقات ضروری تو نہیں. 2 قدم ہم بھی چلیں ساتھ ضروری. بہت اچھے. بہت شکریہ جناب. یہ بہت برسات شکریہ. کیا کہنا. بہت اچھے. بہت خوب سلمان بھائی. آداب. خوبصورت. واہ واہ. واہ واہ. بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ جی. تھینک یو ویری مچ. بہت سلمان بھائی اور عطا کریں. اب یہ ایک سے کام نہیں چلنے والا بھائی. کچھ عنایت فرمائیے. ایک نظم جو ہے وہ میں پیش کر دیتا ہوں. عطا فرمائیے. یہ جو ڈھلتی دھوپ کا روپ ہے. یہ جو جلتے روپ کی دھوپ ہے. تیری چھاؤں ہے. یہ جو ڈھلتی دھوپ کا روپ ہے. یہ جو جلتے روپ کی دھوپ ہے. تیری چھاؤں ہے. تیری چھاؤں میں میرا رنگ روپ نکھر گیا. میرا رنج بکھر گیا. میری صبح میں ڈھل گئی. میری شام رنگ بدل گئی. مجھے عشق راس بھی آ گیا. اسی راس نمود میں تیرا ذکر خاص بھی آ گیا. مجھے آج آ کے تو دیکھ تو کہ میں حرف اذان ہوں. جسے چھو کے موت نہ چھو سکے. میں وہ زندگی کا نشان ہوں. تیرا شکریہ تیرا یہ کرم. تیرے ہونے سے ہے میرا بھرم. تیری بندگی میری لاج ہے. میری لاج میرا مزاج ہے. میرے اس مزاج کے سامنے نہیں تجھ کا ایک بھی خوبرو. تو قریب ہے کہ ہے دور تو نہیں. کھونے پانے کی جستجو. میرے جسم و جاں میں ہر ایک سو. تیری بندگی کی ہے ہاؤ ہو. یہ عبادتوں کا ہے سلسلہ. یہ عبادتوں کا ہے سلسلہ. میرے پورے ہونے کا مرحلہ. تیری چھاؤں میں تیری چھاؤں میں تیرے حسن پر کی فضاؤں میں. یہ جو دھوپ سردی نواز ہے. یہ جو سردی دھوپ کا ساز ہے. اسے چھیڑتا ہوں میں ان دنوں. جمے تار بجتے ہیں ان دنوں. کسی جنوری کا جمال ہے کہ اداسیوں کا سوال ہے. جو فراق ہے وہ وصال ہے. تیرے روپ کا یہ کمال ہے. میرے حال سا میرا حال ہے. میں گلی گلی میں میں کو بکو. میں گلی گلی میں کو بکو. میں ہی خود میں اپنے میں روبرو. میں ہی صبح نور کی روشنی. میں ہی ڈھلتی شام کی خامشی. میں ہی دوپہر کی رگوں کا خون. میں ہی شام سرد کا وہ جنوں. جو تیری عبادت عشق میں رہے بن کے گرمی بے سکون. یہ جو بے سکونی جاں ہے یہ جو بے سکونی جاں ہے یہی سرد دھوپ کا روپ ہے. یہ جو دھوپ ہے میری شب گزیدہ حیات کا ہے ورق کوئی. یہ جو دھوپ ہے میری شب گزیدہ حیات کا ہے ورق کوئی. کہ ہیں سطر میں گمشدہ کسی وقت کی وہ روانیاں. جنہیں روکنے کے خیال میں میری عمر بھر کی ریاضتیں. کسی ایک پل کا سراب ہیں. وہی ایک پل جسے روک لینے کی جستجو. میرا خواب تھی
میرا خواب ہے. واہ واہ بہت عمدہ. واہ واہ کیا کہنا. بہت بہت عمدہ. واہ بہت عمدہ بہت عمدہ. بہت سلمان بھائی بہت عمدہ بہت عمدہ. عزیز دوستو، آپ ابھی محترم سلمان صدیق صاحب سے بہت خوبصورت غزل، بہت عمدہ نظم سن رہے تھے. ہر بزم کے دوران یہ مشکل وقت جو ہے ناظم کے اوپر بھی آتا ہے کہ اسے اپنا کلام جو ہے وہ اتنی خوبصورت اور معتبر سماعتوں کی نظر کرنا پڑتا ہے. تو صاحب صدر کی اجازت سے بسم اللہ بسم اللہ. راشد بھائی آپ کی اجازت غزل کے چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں. بالکل تازہ غزل ہے، اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ میرے علاوہ جو صاحب غزل پڑھ رہے ہیں اگر وہ تھوڑی دیر مجھے وقت اپنے قیمتی وقت میں سے دے دیں تو میں گزارشات عرض کر سکتا ہوں. جی بتاؤ. یہ تازہ غزل کے نقوش صحرا و دریا بنا دیے جائیں. صحرا و دریا بنا دیے جائیں. مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا وہ دوست جو آج سے غالباً 17 سال پہلے میری پہلی غزل کا امین تھا، وہ یہاں موجود ہے اور دو بدو اس غزل کو سن رہا ہے. اب مجھے یہ موقع نہیں نصیب ہوتا کہ میں اس کو سامنے بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے غزل سناؤں، لیکن آپ کی مزاج یہاں موجود ہے. نقوش صحرا و دریا بنا دیے جائیں، نقوش صحرا و دریا بنا دیے جائیں، پھر ان کے پاس ہی خیمے لگا دیے جائیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. نقوش صحرا و دریا بنا دیے جائیں. بھائی مجھے فیاض بھائی کی آواز نہیں آ رہی، موجود ہیں؟ میری تو آواز ہے یہ. کیا کہنا بھائی. میں نے کہا اتنی متبرک اور مقدس خاموشی میں کون غزل سن رہا ہے. کیا خوبصورت مطلع ہے. نقوش صحرا و دریا بنا دیے جائیں، بھئی پھر اس کے پاس ہی خیمے لگا دیے جائیں، اور یہاں پہ لال و گل پتیاں بکھیریں گے. یہاں پر لال و گل پتیاں بکھیریں گے، جھلستی خاک سے کانٹے ہٹا دیے جائیں. یہاں پہ لال و گل پتیاں بکھیریں گے، کیا بات ہے. واہ واہ. جھلستی خاک سے کانٹے ہٹا دیے جائیں. اور شعر دیکھیے کہ قیام کرنا ہے تا حشر اب اجالوں کو. آفرین قیام کرنا ہے تا حشر اب اجالوں کو، چراغ پاس ہیں جتنے بجھا دیے جائیں. سبحان اللہ. چراغ پاس ہیں جتنے بجھا دیے جائیں، اور عبودیت کی حسین کہکشاں سفر میں ہے. عبودیت کی حسین کہکشاں سفر میں ہے، جبین عشق کے سجدے لٹا دیے جائیں. آفرین عشق کے سجدے لٹا دیے جائیں. اور عجب سیاہ ہے راتوں کا مزاج یہاں، جب سیاہ ہے عجب سیاہ ہے راتوں کا مزاج یہاں، فلک پہ چاند ستارے سجا دیے جائیں. سبحان اللہ. محبت. عجب سیاہ ہے راتوں کا مزاج یہاں، فلک پہ چاند ستارے سجا دیے جائیں،
اور پھر نظر ہے کہ ہے خواب عہد گزشتہ کی منزل تعبیر. کیا اچھا مصرع ہے. واہ 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 آگے آگے آگے. ہے خواب عہد گزشتہ کی منزل تعبیر. حجاب آنکھوں سے سارے اٹھا دیے جائیں. ہے خواب عہد گزشتہ کی منزل تعبیر. حجاب آنکھوں سے سارے اٹھا دیے جائیں. واہ واہ. اور آخری شعر اس غزل کا نظر ہے کہ زمین پر جن سے نمود شعور حق ہوگی. زمین پہ جن سے نمود شعور حق ہوگی لوگ عرش سے لا کر بسا دیے. بے شک بے شک. واہ واہ. عرش سے لا کر بچھا دیے اور نفوس کے صحرا و دریا بنا دیے جائیں. پھر ان کے پاس ہی جائیں. اور اس غزل کے بعد ایک چھوٹی سی نظم. احمد اس سے پہلے کہ آپ نظم سنائیں میں درخواست کروں گا کہ کچھ لوگوں کے پس منظر سے ابھی بھی آوازیں آ رہی ہیں جس کی وجہ سے آپشن خراب ہوتا ہے. درخواست ہے کہ اگر آپ کے پیچھے شور ہو رہا ہے تو آپ پلیز اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے ورنہ پھر مشاعرے کا خارت ہو جائے. برائے کرم کرم ضرور کیجیے. کھانا نوش فرما رہے ہیں وہ سب کچھ کھڑکنے کی آواز آ رہی ہے تو اس کو بند کر دیجئے برائے کرم، اس لیے کہ یہ بے ادبی ہے اس محفل کے لیے. یہ دیکھیے جنہیں ہم میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہی نہیں سن رہے، باقی سب نے سن لیا ہے. کسی طرح یہ پتہ چل جائے کہ یہ ہے کون تو پھر ہم ان کو خود میوٹ کر دیں. اس کا بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سب کو میوٹ کر دیا جائے. تو جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ آپ ہیں. وہ تو ہم میوٹ تو کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میوٹ آل کرنے پہ بھی سب میوٹ نہیں ہوتے. اچھا شاید وہ ہو جائے. بسم اللہ کیجئے احمد، بسم اللہ کیجئے. میرا خیال ہے میسج پہنچ گیا. بسم اللہ. یہ نظم کچھ عرصے پہلے تحریر کی تھی. اس کا عنوان ہے ادھورا پن. ادھورا پن. میں نظم کے میدان میں بہت نام آموز ہوں تو اس نو آموز کو یہاں فیاض بھائی موجود ہیں، بھائی ہیں. ذرا دیکھیے گا اگر کوئی سہو رہ جائے تو معذرت. عاصم موجود ہے، وہ تو بعد میں مجھے جوتے لگائے گا. یہ خیر لیکن بہرحال کہ ادھورا پن. سوچ کے پیر تو نہیں ہوتے. سوچ کے پیر تو نہیں ہوتے. دشتے بے سمت میں بھٹکے ہوئے مسافر کو جا بجا خاردار رستوں پر خود اکیلے ہی چلنا پڑتا ہے. ہر طرف ایک جیسے منظر میں سمت بے سمت لگنے لگتی ہے. جس طرف بھی نگاہ جاتی ہے ریت پر دائرے لکیریں ہیں. ہاں مگر یہ ضرور لگتا ہے کوئی لازم یہاں سے گزرا تھا. ریت پر ایک نقش ٹھہرا ہوا جس کو سرکش ہوا مٹا نہ سکی. ایک مسلسل بدلتی چادر پر اتنے جادو مثال نقش و نگار. پھر اسی شخص کی امید میں ہیں نقش کا فیصلہ اسی پر ہے. ہاں یہ ممکن ہے اب کے بار وہی دشت بے سمت سے گزرتے ہوئے اس پرانے نشاں کی تنہائی کچھ نہ کچھ سوچ کر مٹا ڈالے، ایک تازہ نشاں بنا ڈالے. واہ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا.